بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پہلے تو آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک تاریخ ساز جلسہ ہوا عمران خان صاحب کا، جس کے حوالے سے اس روز اپڈیٹ نہیں کر سکے، اس بنیاد پر کہ وہاں موقع کے اوپر نیٹ کی سروس معطل تھی اور ہم وہاں پر موجود تھے اور اس تاریخ ساز جلسے کو بہت قریب سے پروردگار نے ہمیں دیکھنے کا موقع دیا، جس میں جو چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، وہ جس طریقے سے نادیدہ قوتوں کی طرف سے بعض اوقات اہتمام کر کے لوگوں کو دیکھ کے کر لایا جاتا ہے اور جمع کیا جاتا ہے، کراؤڈ کی شکل بنائی جاتی ہے، ایسا نہیں تھا۔ ایک مصنوعی انداز میں جمع کیا ہوا جلسہ نہیں تھا، ایک عوامی قوت کا بڑا اجتماع تھا، بڑا مظاہرہ تھا، جس میں سے جس چیز کا ہم نے جس بات کو سمجھا، میں نے خود اپنے طور پہ اور بہت سارے سمجھدار لوگوں کا بھی اس بات کے اوپر مشاہدے کے بعد یہ بیان کرنا تھا کہ اس کراؤڈ میں موجود ہر شخص کوئی 5 بندوں کی نمائندگی کر رہا تھا، کوئی 10 بندوں کی نمائندگی کر رہا تھا، کوئی ایک بڑے خاندان کی، کوئی ایک علاقے کی نمائندگی کر رہا تھا۔ اس انداز میں اس اجتماع کے پیچھے بڑے بڑے اجتماعات پوشیدہ تھے۔ اس کے ساتھ جلسے کے جو جلسے کے انتظامات کے حوالے سے جو انتظامیہ کمیٹی تھا، انہوں نے عمران خان صاحب کے خطاب کو، جو بنیادی طور پہ مرکزی خطاب تھا، اسے بار بار مؤخر کیا اور اس حوالے سے انہوں نے بعد میں بتایا۔ خود عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں یہ کہا کہ مجبوری یہ تھی کہ بہت سارے لوگ راستوں میں تھے، وہ پہنچ رہے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ ہمارے پہنچنے تک خطاب کا آغاز نہ ہو، اس بنیاد پر تاخیر کیا گیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس سے زیادہ پھر تاخیر جو موجود تھے ان کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا تھا، تو لہٰذا ان کی تھکاوٹ کو دیکھتے ہوئے یا ان کے اپنے ذہن میں اگرچہ جو مجمع موجود تھا ان کا جب ایک جملہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر اس جو ہے وہ تقریباً ان کا سوالیہ انداز میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم ادھر سے اسلام آباد کی طرف جانے کا اعلان کریں تو مجمع ایک انداز میں لبیک کی شکل میں پورا مجمع کی طرف سے آوازیں بلند ہونی شروع ہوئی اور خوشی کی آوازیں تھیں۔ اس سے مجمع کے اندر کوئی تھکاوٹ کا کسی قسم کا احساس یقینی طور پہ نہیں تھا، لیکن کامیاب اور سمجھدار اور درد رکھنے والا لیڈر وہی ہوتا ہے کہ جو عوام کی تکلیف کا خود احساس کرے۔ پر اس میں انہوں نے اپنے گفتگو کے دوران جو باتیں انہوں نے کی، بہت خوبصورت باتیں انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پہ انہوں نے کہا کہ آزادی ایک بڑی نعمت ہے اور آزادی انسان کو کبھی بھی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی جاتی، بلکہ آزادی کے لیے جنگ لڑی جاتی ہے، آزادی کو چھیننا پڑتا ہے اور آزادی کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد اور قربانیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے البتہ اسلامی تاریخ اسلام کی عظیم ترین قربانی شہدائے کربلا کی قربانی کا ذکر کیا۔ انہوں نے کربلا کے شہداء کا، حضرت امام حسین علیہ السلام کا اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ اس میدان کربلا میں تشریف لے کے جانا اور یزید کی ظلم و بربریت کا مقابلہ کرنا، انہوں نے
اس مثال کو بیان کرتے انہوں نے بڑا خوبصورت انہوں نے کہا کہ اگر چاہتے حسین علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ خاموشی سے باقیوں کی طرف بیٹھ سکتے تھے، باقیوں کے انداز میں جس طریقے سے باقی اس زمانے کے لوگ خاموش تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی خاموش رہ سکتے تھے، لیکن آپ نے میدان میں حاضر ہو کر اس کی ظالمانہ حکومت کے مد مقابل حاضر ہو کر اس کا راستہ روکنے کے لیے، اس کا ظلم کا راستہ روکنے کے لیے بڑی قربانی دی، جس کے نتیجے میں یزید کا تخت و تاج نابود ہوا اور اسلام سربلند ہوا، اور جو اسلام کو ختم کیا جا رہا تھا خدا نے ان کے وسیلے سے اسلام کی بقا کی ضمانت دی۔ تو لہٰذا سرزمین پاکستان کے اندر بھی پاکستانیوں کو یقینی طور پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ جو آزادی کی قدر جانتے ہیں، جو آزادی کے بارے میں جانتے ہیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، انہیں ہم سب کو اپنے آباء و اجداد جنہوں نے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی، اور ان کی جو قربانیاں تھیں ان قربانیوں کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ ایک ایسا مملکت وجود میں آئے جس مملکت کے اندر خصوصی طور پہ مسلمانوں کو اپنی عبادتوں میں آزادی ہو، اور مسلمان آزاد ریاست کے اندر ان کے پاس ایک عادلانہ حکومت ہو اور عادلانہ نظام چلے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ ان کے فرامین کو دیکھیں جو انہوں نے اپنے مختلف مواقع میں انہوں نے فرمایا کہ عدل و انصاف بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اس حوالے سے حضرت علی علیہ السلام کا بہت خوبصورت فرمان ہے کہ کفر کی حکومت تو رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت کبھی بھی نہیں رہ سکتی، ظلم کی حکومت کو بقا نہیں ہے، لہٰذا اس نے کبھی نہ کبھی چکنا چور ہونا ہوتا ہے۔ ہر ظلم، ہر جبر کا ایک وقت جو ہے، ایک وقت انہیں البتہ خدا انہیں ڈیل ضرور دیتا ہے۔ تاریخ کے اندر آپ اپنی سامنے کی تاریخیں دیکھیں، کرنل قذافی کا حال دیکھیں، صدام کا حال دیکھیں، بہت ساری آپ کو تاریخیں پاکستان کی یا دنیا کی تاریخوں کے اندر بڑے بڑے ظالم و جابر کو دیکھیں گے، بڑے بڑے ظالم آئے، جابر آئے اور وہ نیست و نابود ہو گئے۔ تو لہٰذا انہوں نے البتہ اس دفعہ انہوں نے کہا کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، ہم قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اگرچہ پاکستان کے اندر طاقتور لوگوں نے قانون کو اپنے لیے وہ استعمال کرتے ہیں اور وہ پاؤں کے تلے جو ہے اپنے پیروں تلے قانون کو رونتے ہیں، پاکستان کے آئین کو، لیکن اس حوالے سے انہوں نے البتہ ایک بہت بڑا نقطہ انہوں نے جو بتایا کہ پاکستان کے جب دو ٹکڑے ہوئے اس وقت بھی پاکستان کے اندر آئین معطل تھا اور پاکستان میں مارشل لا نافذ تھا۔ اسی طریقے سے کئی مرتبہ طاقتور حلقوں نے پاکستان کے آئین کو معطل کر کے اس مملکت عزیز پاک دھرتی میں مارشل لا لگا کر دنیا کو یہ دکھایا کہ ہم پاکستان کے اندر اپنے قانون کا احترام نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے قانون کا جو دوہرا معیار ہے، شرفاء کے لیے، اشرافیہ کے لیے الگ معیار اور غریب کے لیے الگ معیار، پاکستان کے اندر قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب کا یہ جو نعرہ ہے یہ پوری پاکستانی قوم کی آواز ہے اور ان کے دل کی آواز ہے۔ اور جو سب سے بڑا نقطہ ہے وہ ہے کہ پاکستان کو آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پہ دنیا کے سامنے پاکستان اپنے اصل شکل میں، اصل تصویر میں دنیا کے سامنے آنا چاہیے، جس کے لیے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سمیت دیگر جتنے بھی بزرگان جنہوں نے قربانیاں دی، ان سب نے جس مقصد کے تحت اس ملک کے اس پاک دھرتی کے حصول کے لیے قربانیاں دی، ان لازوال قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے پاکستان کی حقیقی آزادی کی جد و جہد کے لیے جو ایک یادگار اور تاریخ ساز جلسہ برگزار ہوا، البتہ اس میں کچھ تلخ سوالات بھی، جیسے اعظم سواتی صاحب نے اپنے خطاب میں بہت زیادہ شاید چبھنے والا اور تکلیف دہ
ایک جملہ استعمال کیا تھا ایک سوالیہ انداز میں، اور شاید اسی کی سزا کے بارے میں ابھی سننے میں آیا ہے کہ تازہ اپڈیٹ کی دوبارہ سے انہیں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے البتہ ایک سوال کیا تھا، اور ہر بندہ سوال کر سکتا ہے پاکستان کے اندر اور کسی بھی ادارے کے اندر جو پاکستان کی سرزمین کے اندر پاکستانی عوام کی ٹیکسوں پہ جو اپنی تنخواہیں لیتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی عوامی سوالات سے جو ہے دور نہیں بھاگنا چاہیے۔ اگر وہ درست ہیں، اگر وہ صحیح ہیں، تو عوامی سوالات کا سامنا جو ہے انہیں کرنا چاہیے۔ تو بڑا خوبصورت انہوں نے سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا دشمن ملک انڈیا کا آرمی چیف ریٹائر ہوا، اور اس نے اپنے اثاثے 29 لاکھ روپے انہوں نے اپنے اثاثے ظاہر کیے۔ انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب آپ بھی اپنا جو ہے وہ جانے سے پہلے اپنے اثاثے بتانا پسند فرمائیں گے، آپ بتائیں گے اپنی قوم کو کہ آپ کے کتنے اثاثے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو چبھنے والا سوال تھا، اس سوال کی وجہ سے شاید انہیں جو ہے وہ دوبارہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ البتہ انہوں نے جس انداز میں استقامت دکھائی ہے، انہوں نے اس میدان کے اندر بھی یہ کہا تھا کہ عمران کو جھکانا تو بہت دور کی بات ہے، عمران کا ایک سپاہی ہونے کے ناطے اور بڑھاپے کے اندر میں بڑھاپے میں کا شکار ہوں، میری بہت اپنی غالباً 70+ انہوں نے اپنی ایج بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اس ایج میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے جھکا کر دکھاؤ۔ تو بہرحال پاکستان کی طول و عرض سے آئے ہوئے ہر شخص کا ہر شخص کے زبان سے اور ہر شخص کے دل سے جو آوازیں نکل رہی تھیں، ہر شخص کی جو دل میں تمنا تھی وہ یہی تھی کہ ہم بہت جلد اس پاک دھرتی کو آزاد، حقیقی اندرونی آزادی اور خود مختاری اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ خدا ہمیں اس آزادی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب کریں۔ انشاءاللہ اس جلسے اور اس کے پس منظر میں کچھ اور حقائق آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ فی الحال اجازت چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔